الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرب فجار میں شمولیت۔ عرب کے اندر جن مہینوں میں جنگ کرنا ناجائز تھا ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ حرب فجار کہلاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی حرب فجار میں شمولیت اختیار کی، یعنی کہ یہ آخری حرب فجار تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نعمان جو کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنا سامان تجارت عرب کے کسی شریف آدمی کے تحت عکاظ کی منڈی میں بیچنے کے لیے بھیجا کرتا تھا تاکہ اس کا سامان رستے سے چوری نہ ہو، کوئی ڈاکہ نہ پڑے، تو اس لیے وہ کسی کی ضمانت حاصل کرتا تھا اور اس کو قافلے کے ساتھ بھیجتا تھا، تو اس طرح اس کا سامان تجارت ڈاکوؤں سے، چوروں سے بچ جاتا تھا۔ تو نعمان نے جب تجارت کے لیے اونٹ تیار کر لیے، ان کے اوپر مال لد لیا، تو ان کو روانہ کرنے سے قبل ضمانت وغیرہ لینی تھی، تو اس وقت عرب کی ایک جماعت نعمان بادشاہ کے قریب بیٹھی تھی۔ بنی کنانہ سے براز اور حوازن کے قبیلے سے عروہ بیٹھا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے امان کون دے گا؟ تو براز نے کہا کہ میں تمہیں اپنے قبیلے یعنی کہ حوازن سے پناہ دیتا ہوں، اور عروہ نے کہا کہ میں تجھے بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تہامہ سے پناہ چاہیے، تو عروہ نے کہا کہ میں تمہیں تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براس نے عروہ سے کہا، اے عروہ، کیا تو تہامہ سے پناہ دیتا ہے؟ تو بادشاہ نے عروہ کی ضمانت کو قبول کر دیا، اور عروہ سامان تجارت اونٹوں کا لے کر روانہ ہوا۔ براس بھی عروہ کے پیچھے چل دیا۔ براس نے عروہ کو موقع پا کر ماہ حرام کے اندر قتل کر دیا، تو عروہ کے قبیلے والے یعنی کہ حوازن والوں نے قصاص کے طور پر براس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ براس جو عروہ تھا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اور
حوازن قبیلے کے لوگ قریش کے کسی سردار کو ہی قتل کرنا چاہتے تھے اور قریش والوں نے سردار کے قتل کو نامنظور کیا، تو اس بنا پر ان قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ قبیلہ بنی کنانہ اور قبیلہ بنی حوازن کے درمیان قبیلہ بنی کنانہ کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان کا والد حرب تھا، اور جو دوسرے حوازن قبیلے والے تھے ان کا جو سردار تھا وہ مسعود تھا، یعنی کہ یہ اشخاص ان کے سپہ سالار تھے۔ اس حرب فجار میں کئی لڑائیاں ہوئیں، تو اس لڑائی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو بھی دعوت دی گئی، وہ جنگ میں گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود جنگ نہ کی، بلکہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور ان کے چچا تیر برساتے تھے، اور بعض نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیر پھینکتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، نوجوان نسل کو، بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی زندگی بھی معلوم ہو، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی معلوم ہو کہ نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی کس طرح کی تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آخری محبوب رسول کی جوانی کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرما دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کے عذاب سے بچائے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔